اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 237واں، جس کا عنوان ہے خانہ کعبہ پر بلالی اذان. گزشتہ ہم نے 3 سبق پڑھے تھے جن کے عنوانات تھے معافی کا عام اعلان اور فتح پر تکبر نہیں بلکہ عاجزی کی انتہا. مطلب کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دوران مکہ میں داخل ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا کیا منظر تھا، آپ کی انصاری کا کیا منظر تھا، وہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا. کس طریقے سے امن اور استقلال کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کیا فرماتے فرماتے داخل ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا سبق پڑھا تھا خانہ کعبہ کی چابی اور بلند اخلاق کا مظاہرہ. کنز یہ مصرت اوس خانہ کعبہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر کہا تھا کہ میں یہ چابی آپ کے حوالے نہیں کروں گا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی مانگی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی. بہرحال یہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا. پھر اس کے بعد معافی کے دریا بہہ پڑے اور پست بلند ہو گئے. جتنے بھی مجرم مشرکین مکہ کے اس وقت موجود تھے، جو ہر قسم کی ستائش کے لیے بیدار رہا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے سامنے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انہیں آزاد فرمایا، کس طریقے سے انہیں معاف کیا، یہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا. اب اس کے آگے چلتے چلتے جب توحید اور رسالت کا اقرار کرنے کے لیے سمندر پھوٹ پڑے اور جوگ تر جوگ اسلام میں داخل ہوتے آئے، اور اس کے بعد اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بجر حضر کر سو بیان اذان دو. ان کی اذان سے مکہ کی پہاڑیاں تو گونج ہی گئی تھی. جن دلوں میں ابھی کفر اور شرک کے کانٹے باقی تھے وہ بھڑک اٹھے. ایمن میں ہوئی تھے حسد بغض اوس، عداوت جن میں تھی وہ بھی بھڑک اٹھے اس اذان کو سن کر. کیوں بھڑک اٹھے؟ کہ اس کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے تھے؟ حبشہ کے تھے اور غلام تھے. یہ کہا تمہار راز کیا غلام اور حبشی کالا شخص خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے، کیونکہ اسلام نے امتیاز ختم کر دیا تھا اتار چڑھاؤ کا، نیچ اونچ کا، خاندانی عصبیتوں کا. اللہ کے یہاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقوی جو معیار اونچ کا مقرر کیا تھا وہ کس پر مقرر کیا تھا؟ تقوی کی بنیاد پر. اس کے بعد وہ تو جل بن گئے. ایک بولا میرا باپ بڑا خوش قسمت تھا، آنکھ مشرک لوگی من بنانا کہ میرا باپ بڑا خوش قسمت تھا جو اس کالے کوے کی آواز سننے سے پہلے ہی مر گیا. لوگ تان کسنے تھے شخص، ورنہ آج اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. ایک دوسرا بولا اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ سچا دین ہے تو میں قبول کر لوں گا. یعنی کہ وہ سوچن کی افضل دین. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں جو مشرکین مکہ حضرت بلال حبشی کی اس اذان کو سن کر کہہ رہے تھے، اور اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا، تم مشرک آل ہوتے تھے، ان کو بلایا کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے. تو مشرک اس وقت پریشان ہو گئے. اس کے نتیجے میں تبصرہ کرنے والوں کو بھی ایمان نصیب ہو گیا. جو سننے والے تھے جب ان کو معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور ہیں، وہاں پر انہوں نے یہ بات بولی تو ظاہر سی بات ہے پھر انہیں بھی ایمان نصیب ہو گیا. فتح کے دوسرے دن، جس دن فتح ہوئی اس کے دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے. فضالہ ابن عمیر ایک سخت دل آدمی تھے، ایک شخص واریہ سخت دل. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے وہ نکل پڑا. دوسرے ہی دن ارادے سے تلوار چھپا کر رکھی ہوئی تھی، جو ہی نشانہ اندازہ لگانا شروع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تبسم فرماتے اس شخص کی طرف رخ کیا اور فرمایا ادھر آؤ، کیا ارادہ ہے؟ چون اراد کیا چھو؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. پھر وہی کے مطابق ان کے دل کی ساری باتیں بتا دی کہ یہ جو کس ارادے سے آیا ہوا تھا. اس معجزے پر ان کو بھی ایمان نصیب ہو گئے. اللہ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم جب یہ ذکر کیا اس کے سامنے کہ تیرے بغل میں تلوار چھپی ہے اور تیرا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے. ایمان کیا بلکہ تقویٰ، تزکیہ، دل کی صفائی، تزکیہ نفس کتنا ہوا، صفائی قلب کتنی ہوئی، سب کچھ حاصل ہو گیا. واپس گھر جا رہے تھے. یہ کچھ فضالہ ابن عمیر اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے ہی دن فتح کے دوسرے دن قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا. یہ گھر جا رہا تھا. راستے میں ان کی ایک پرانی معشوقہ کا گھر تھا جہاں وہ اکثر آیا جایا کرتے تھے، جس کے یہاں آنا جانا تھا. کہنے لگی فضالہ ایک بات سن جاؤ. فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کو قبول کرنے کے بعد یہ سب کچھ حرام ہو گیا ہے. اب یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں.
اس کے بعد دوسرے دن جو یہ منظر ہوئے اس کے بعد کیا واقع ہوئے, بھاگنے والے بھی واپس بلائے گئے. سجنے کے لوگ تم جن کو یہ ڈر تھا کچھ تو وہیں رہ گئے جنہیں معاف کیا گیا, کچھ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے ان جرموں کی سزا ہمیں نہ دی جائے, وہاں سے کچھ لوگ بھاگ گئے. کم سے کم 10 ایسے لوگوں کے نام بھی سیرت اور تاریخ کی کتابوں ملتے ہیں. 10 لوگوں کے نام تو ملتے ہیں, باقی بہت سارے کہیں بھاگے جنہیں واپس بھی بلایا گیا. جو فتح مکہ کے موقع پر مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے وہ بھی واپس بلائے گئے. اندازہ کیا بھی تھا ان کو واپس بلانے کا, یہ بھی آپ پڑھ لیجیے. ان میں مکہ کے بڑے لیڈر صفوان ابن امیہ مکہ چھوڑ کر یمن کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جا رہے تھے. عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مکہ کا ایک بہت بڑا لیڈر صفوان بھاگ گیا ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اما اور پناہ دیں گے, اگر تو امنت میں پناہ دی تمن تو میں اس کو واپس لے آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف معاف ہی نہیں فرمایا بلکہ پناہ بھی دی, اور نشانی کے طور پر اپنی دستار مبارک اتار کر یہ دکھا کر واپس لاؤ. عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ ان کو جدہ سے واپس لے کر آئے. کس چیز کو دیکھ کر دکھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک صحابی کے ہاتھ میں دی, ان کے لیے مشرک کے لیے جو بھاگ رہے تھے کہ یہ دستار دکھاؤ, انہیں واپس لاؤ, امان بھی ملے گی انہیں, اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ بھی دوں گا. صفوان نے کہا ابھی مجھے اسلام کے بارے میں 2 مہینے دو. ایت لوگ یہ سوچیں کہ نہ میری تھوڑا بہت وقت, باقی سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بارے میں سوچوں گا 2 مہینے. فرمایا گیا تو 4 مہینے سوچ لے, لیکن حنین کی فتح کے بعد ہی انہیں ایمان نصیب ہو گیا. اسی طرح ابو جہل کے بیٹے اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گئے. اکرمہ تو اس پر بڑا تیز تھا, اس نے بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی اس وقت جو مکی دور تھا. ان کی بیوی ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے پناہ مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا, بلکہ پناہ بھی عطا فرمائی اور نشانی کے لیے ان کو بھی اپنی دستار مبارک عنایت فرمائی. ام حکیم ان کو جدہ سے واپس لے کر آئی. اکرمہ یہ بلند اخلاق دیکھ کر اپنے آپ کو روک نہ سکے. جب وہ آئے اخلاق دیکھ کر وہ روک نہ سکے خود کو, اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مشرف باسلام ہو گئے, رضی اللہ عنہ بن گئے. پھر اسلام کے لیے اللہ نے ان سے ایسے بڑے کام کیے جو تاریخ میں موجود ہیں, تاریخ کا حصہ بن گئے. ان لوگوں کو واپس آتے دیکھ کر دوسرے بھاگنے والے بھی واپس آ گئے. یمن مشرک کی اخلاق اور یہ کردار جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دستار مبارک اتار کر دے رہے ہیں ان کو اما دینے کے لیے, تو جتنے دوسرے لوگ تھے وہ بھی واپس آ گئے. یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے وحشی ابن حرب بھی بھاگتے واپس آ کر اسلام کے دائرے میں شامل. اب اس کے بعد دیکھیے کہ معافی کا کیا عالم ہے. انسان ونن چونکہ دوسرے کے اوپر لگا ہوا زخم انسان برداشت کر سکتا ہے, مگر اس گڑ پنس اولادس بڑھ زخم چھ لگن برداشت نہیں کر سکتا ہے. لیکن روزدری 2 رمضان پہلے مجھے ایک بچی, خود کی بچی کے گلے کچھ چیز اٹک گئی تھی. پہلا رمضان تھا, پہلا پارہ سنانا تھا. اس دن جب یہ واقعہ ہوا تو میں صبح سے شام تک یاد کر رہا ہوں, مجھے پہلا پارہ یاد نہیں ہو پایا کیونکہ اس غم میں کہ بچی شب تکلیف. یہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے. اپنی لخت جگر پر قاتلانہ حملے کرنے والوں کو بھی معاف فرما دیا. انسان کی عزت نفس کا تقاضا ہے کہ وہ سب کو معاف کر سکتا ہے, مگر اپنی اولاد کے ساتھ ناسلوکی بدسلوکی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا, اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. پھر اولاد میں سے بھی پھر بیٹی پر اگر ظلم ہو وہ بھی معاف نہیں کر سکتا. بیٹی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو معاف کر دے. شاید تاریخ انسان میں یہ منظر پہلی بار مکہ المکرمہ میں آج نظر آ رہا تھا, جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حبار ابن اسود کو بھی معاف فرما رہے تھے. کس کو؟ جو ہم نے بہت پہلے سبق میں پڑھ لیا تھا, اور پناہ بھی دے رہے تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو ہجرت کے موقع پر یا تو برچھا تیر مارا تھا یا دھکا دے کر نیچے گرایا گیا تھا, جن کی وجہ سے آپ زخمی بھی ہوئی تھی اور آپ کا حمل بھی ثابت ہو گیا تھا, ضائع ہو گیا تھا. آج اس کو بھی معافی مل رہی ہے, جس کے صدقے میں انہیں ایمان اور پھر صحابیت کا شرف سب کچھ نصیب ہو گیا. یہ سارا نقشہ دیکھ کر ابو سفیان کی بیوی ہندا, وہ بھی بڑی سخت دل تھی, جس نے آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد کے موقع پر کلیجہ چبانے کی کوشش کی, جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی تھی, وہ بھی اپنے آپ کو اسلام کی روشنی سے دور نہیں رکھ پائی. جس وقت اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی اخلاق بتائے گئے تو اس نے بھی ایمان قبول کر لیا. خدمت اقدس میں حاضر ہو کر
بیعت کا معاہدہ کیا، یعنی اسلامی حکموں پر عمل کرنے کا پکا وعدہ کیا، اور عجیب بات کہی کہ کل جس وقت سورج طلوع ہو گیا تھا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر میں سب سے زیادہ نفرت والے تھے، الیاذ باللہ، لیکن آج سورج غروب ہوتے وقت دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشہور روایتوں کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک مکہ میں قیام فرما کر تعلیم و تربیت، اسلامی ماحول قائم کیا، اسلامی اخلاق سکھانے اور کا مقدس فریضہ بھی ادا فرمایا، اور ساتھ ساتھ شرک کے سارے نشانات بھی مٹائے تاکہ آگے کوئی بھی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد والا سبق عزتوں کی حفاظت، جو انسان جس مرتبے کا ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ سلوک کرنا یہ خاص نبوی اخلاق تھے۔ فتح مکہ کے بعد سہیل ابن عمرو جو صلح حدیبیہ میں قریش کی طرف سے تھے، جب حدیبیہ ہو رہی تھی صلح حدیبیہ، تو قریش کی طرف سے جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا شرائط طے کرنے کے لیے، سہیل ابن عمرو، اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ بھی روکا تھا، روکنے کی کوشش کی تھی انہوں نے، سہیل ابن عمرو نے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، یہ محسوس پنن فرزند تاچس نبی رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محاذ کرو معاف، کیونکہ ایک تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حدیبیہ کے موقع پر اس نے شرائط طے کی تھی اور جرأت سے بول رہا تھا، اور دوسرا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ روکا تھا فتح مکہ کے وقت۔ ان کو بھی معافی اور پناہ دی گئی، امسوس پنن بچ لڑک سوز، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، معاف ہی نہیں فرمایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا سہیل کو کوئی بھی سخت نظروں سے نہیں دیکھنا، اس لیے سہیل اوڑیو نظر تھا جو نرم، بالکل ترچھی نظروں سے اس کو نہیں دیکھنا، میری عمر کی قسم یہ بہت عقل مند اور شریف انسان ہے۔ سہیل جیسے آدمی آئی ہے، جیسے آدمی اسلام سے بے خبر نہیں رہ سکتے، سہیل بن عمر اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود جنگ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہا، پھر واپسی پر جعرانہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا، اور قسم کھا کر کہا جس طرح شرک کے لیے مشرکین مکہ کا میں ساتھ دیا کرتا تھا اور محنت کیا کرتا تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ اسلام کی خدمت کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کیجئے، کیا ان کا دل اخلاق نبوی کے بغیر کسی بات پر نرم ہونے والا تھا؟ یہ جتنے بھی ان کے دل نرم ہوئے، آپ نے جتنے بھی ان 3 دنوں میں واقعات پڑھے، یہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بدولت تھا، تو منز نرمی اور ان کا جو تواتر تھا، اخلاق کا توازن تھا، بات کرنے کا سلیقہ تھا۔ مکہ کے اندر گھستے وقت بھی شان کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھوڑی مبارک اونٹ کے اشکجاوے سے لگ رہی تھی، تیوز عاجزی اوز، ورنہ آج دیکھیں فتح اور شان و شوکت کا دبدبہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے مسمار کیا جاتا ہے پوری بستیوں کو۔ یہ اسلام کی شان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو آج بھی بدستور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس عمل کرنے کی توفیق۔ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے حنین کی جنگ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔